بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برنامہ شیطان، قسط نمبر 5، شیطانی اعتقاد۔ وہ انڈسٹریل انقلاب سے پہلے بہت سرگرمیاں رکھتے تھے، لیکن کیونکہ صحیح موقع نہیں تھا اس لیے خفیہ رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابلیس کی حکومت کو پروان چڑھائیں اور اس کی شاخوں کو تیزی سے پھیلائیں تاکہ ابلیس کے مقاصد کو جلدی حاصل کر سکیں۔ لیکن وہ اس تلاش میں تھے کہ انہیں ایسے اشارے اور نشانیاں ملیں تاکہ ایک بڑا قدم اٹھا سکیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ رینیسانس کے دور سے، جسے ہم رونیسانس تلفظ کرتے ہیں، اور جب ظاہری طور پر قرون وسطی ختم ہو جاتی ہیں، دنیا میں ایسی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے غیر منظم اور غیر مرتب طریقے سے آگے جا رہی تھی۔ شیطان کے پیروکاروں کے چلانے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ یورپ کے انڈسٹریل انقلاب کے بعد صہیونی یہود کو یقین ہو جاتا ہے کہ انڈسٹری کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پوری دنیا پر تسلط حاصل کر سکتے ہیں۔ وسائل اور دولت اور انڈسٹری نے محاذ باطل کے سامنے محاذ حق کے مقابلے میں نیا باب کھول دیا، اور ابلیس کے انسان نما کارندوں نے دنیا پر ایک نئے ظلم و فساد کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے یورپ کے سلسلہ وار انقلابوں میں مختلف وسائل اور انڈسٹری پاور سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کو پہلے سے زیادہ ظلم و فساد کی جانب لے گئے، حالانکہ یہ تباہی کا صرف ایک پہلو تھا۔ یورپ میں ٹیکنالوجی تبدیلیوں کے نتیجے میں انڈسٹریل انقلاب کے بعد 18ویں اور 19ویں صدیوں کے بعد فکری اور فلسفی میدان جنگ میں بدل گیا۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں یورپ میں لوگ مختلف مکاتب فکر کی جانب راغب ہوئے۔ یہ وہ مکاتب تھے جو دنیا اور بالخصوص یورپ پر بے انتہا اثر انداز ہوئے اور آج کے سرمایہ دارانہ اور مٹیریلسٹک نظام کے لیے مقدمہ بنے۔ فرانس کے انقلاب کا کیا نتیجہ سامنے آیا؟ ایک ایسا شخص برسر کار آیا اور اقتدار سنبھالنے لگا جس کا نام نپولین تھا، جو کہ خود بھی اور اس کے 4 بھائی بھی فری میسنری سے تعلق رکھتے تھے۔ نپولین نے جو ایک بڑا اقدام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے یہود کو آزادی مذہب کے نام سے بہت چھوٹ دی اور انہیں اتنے اختیارات دیے اور ان کے لیے مواقع فراہم کیے کہ یہودی اپنی عبادت گاہوں میں نپولین کی سلامتی کے لیے ایک خاص قسم کی دعا کرنے لگے تھے، اور یوں نپولین کو سراہا گیا تھا کیونکہ اس نے یہود کو بہت آزادی دی تھی۔ نپولین وہ شخص تھا جس نے پہلی بار کے لیے عالمی واحد حکومت کا نظریہ پیش کیا اور اس پر عمل درآمد شروع کیا۔ پہلی بار فری میسنری کے ہاتھوں
فرانسیسی انقلاب میں اقتدار پانے والے بڑے شخص کے ذریعے واحد عالمی حکومت کا نظریہ ناکام ہو جاتا ہے، لیکن فری میسنز اور لادین یہودیوں کے افکار اس کے بعد بھی غالب رہے اور یورپ کو آگے لے کر گئے۔ یورپی اپنی سوچ میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک ایسی تبدیلی رونما ہونی چاہیے جو دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کرنے کے لیے آمادہ کرے، اور وہ دور در حقیقت وہی دور ہے جو یہود بھی اس کے در پہ ہیں۔ یورپی اپنی سوچ میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک ایسی تبدیلی رونما ہونی چاہیے جو دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کرنے کے لیے آمادہ کرے، اور وہ دور در حقیقت وہی دور ہے کہ یہود بھی جس کے در پہ ہیں۔ یہود بھی اسی کوشش میں تھے کہ اپنے لیے واحد عالمی حکومت بنا سکیں۔ صنعتی انقلاب کے بعد دنیا پر آسان طریقے سے تسلط پانے اور بڑی تبدیلیوں کو رونما کرنے کی کوشش ایک جانب سے، اور دوسری جانب سے میٹلسٹک مکاتب کی پیدائش، جس میں خدا کی جگہ پر انسان کو اہمیت مل گئی تھی، وجہ بنی کہ صیونی یہود اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ دنیا کے تمام ظاہری اور فکری عبادات پر مسلط ہو سکتے ہیں۔